نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 257 سے 250 سے بچے اللہ سبحانہ فرماتا ہے. واقعی ہمیشہ درس میں بیانوں میں جملہ بولتا ہوں کہ قرآن پاک وقت کی ضرورت کی تکمیل کا نام ہے. قرآن پاک جتنا پرانا ہوتا جا رہا ہے اتنے ہی نیا نظر آ رہا ہے. ابھی دیکھیے آپ محسوس کیجیے لوگ کامیاب کیسے ہوں گے, کیوں ہوں گے, کس طرح ہوں گے, کس کا دامن تھامے. حالات حاضرہ کتنے ڈیفیکلٹ ہو گئے ہیں, پریشان ہو گئے ہیں کوئی لوگ. ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایک امید کی ایسی کرن پھوٹتی ہے. اللہ فرماتا ہے مومنو اللہ ولی الذین آمنوا, ایمان والوں کا مددگار اللہ ہے. کتنی بہترین امید کی کرن ہے. مخلوق جتنی بھی پوسٹ پالے, جتنا بھی عہدہ پالے, ایک نہ ایک دن جب مخلوق ہی ختم ہونے والی ہے تو اس کا عہدہ یقیناً ختم ہوگا. لیکن خالق اس ذات کا نام ہے جس کی ذات ختم نہیں ہونے والی. اس کو اس روح سے آپ سمجھیے کہ سپریم کورٹ میں بھی اس قرآن کو رکھا جاتا ہے تاکہ یہ جب نیٹ پہ جائے تو کوئی دوسرا تیسرا نہ رہے کہ اگر مومن ہو تو اب ایمان والوں کی تو تعریف کرو گے ہی, ایمان کی تعریف کرو گے ہی. ایسا نہیں. قرآن پاک کو ہر ایک مذہب والے نے اسلامی لا مانا ہے. اور آج جو بھی ٹی وی وغیرہ پر ڈیوائڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تحقیق کرنے کے لیے بیٹھے, جو باتیں کر رہے ہیں, جو ڈسکس کر رہے ہیں, قرآن ہی کا نام لے رہے ہیں نا. قرآن میں کہیں نہیں ہے, قرآن میں ہے, قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں, یہی سب کی بات ہے. اور فقہا وغیرہ یعنی دین کے خدمات جو اسلام کے اسکالرس حضرات بزرگ لوگ دے چکے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو مولوی ملاؤں کا نام دے کر کے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں اور قرآن ہی پر صرف بات ہو رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی قانونی کتاب ہونے میں کسی بھی مکتب فکر کا اختلاف نہیں. مکتب فکر سے مراد آپ ہندوازم کو بھی لیے, بدھزم کو بھی, سب کو بھی آپ لے لو, بشمول مودی حکومت کو بھی لیجیے آپ, جو آج ہماری زندگی کو اسلامی اعتبار سے تنگ کی ہوئی ہے. توجہ دیجیے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ نہیں ہے, قرآن میں وہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیں کہ یہ سیاسی ایشوز ہے. یہ کوئی یہی دیکھیے ابھی یو پی کا الیکشن ختم ہو جائے گا, سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے. ابھی کہیں انہوں نے گائے ماتا کے نعرے وغیرہ کا مسئلہ لا رہے ہیں. بقرعید ہی میں کیوں لاتے ہیں؟ ایک ہی مہینے کے لیے تمہاری ماں ہے کیا وہ؟ ابھی کیوں نہیں لا رہے؟ تو یہ صرف اس وقت جو ہے بہار کا الیکشن تھا, بہار ہاتھ سے چلا گیا. اب یو پی کا الیکشن ہے, اب یو پی بھی ہاتھ سے چلا گیا تو پھر حکومت ہی ختم ہو جائے گی. تو جو الٹی گنتی دھیرے دھیرے شروع ہے, وہ بینک میں پیسے جیسے نہیں گنے جاتے ویسے گنتی شروع ہو جائے گی. 2 مہینے, 2 سال اور 2 سال 3 سال تو گزر گیا. 2 سال میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ قرآن کے لا ہونے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے, بشمول سپریم کورٹ اور جتنی بھی خاص طور سے بھی حکومت یا RSS بجرنگ دل, کسی کو بھی قرآن کے لا ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. یہ طے ہے. اب جب قرآن ہمارا لا ہے تو اس حساب سے ٹی وی پر بیٹھیے یا گھر میں بیٹھیے, جہاں کہیں بھی, پارلیمنٹ میں بیٹھیے یا کچھ بھی آپ کیجیے, قرآن ہی کے اعتبار سے آپ کو کرنا ہے.
آپ بتائیے، آپ لائبریری میں جائیے اور LLB کی پوری کتاب پڑھ لیجیے اور ایک دم ازبر کر لیجیے، پوری تحقیق کے ساتھ ازبر کر لیجیے، اور اگر پوچھوں تو ایک دم زبردست قدم بتائیے آپ، ہاں پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ یہ پورا قانون بتا دیجیے۔ لیکن آپ جائیے سپریم کورٹ میں کہیے میں جج بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میرے پاس اتنا نالج ہے، آپ کو رکھا جائے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں رکھا جائے گا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں، آپ کے پاس سند نہیں۔ تو صرف پڑھنا جاننا یہ ضروری نہیں ہے، سند بھی ضروری ہے۔ توجہ دیجیے، جو میں آج کی جو خصوصی پوائنٹ پر ذہن دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی بول رہے ہیں، پہلے تو غیر مسلم کو یہ جملہ استعمال کرنے کا حق ہی نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ میرا پرسنل لا ہے اور اس کے بلیور ہم ہیں۔ آپ بلیور ہی نہیں ہو تو اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے، سب سے پہلی بات۔ باقی جو مسلمان زرخرید بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ، جس کو میڈیا اور میڈیا کے لوگوں نے اسے خرید لیا، وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں عورت ہو یا مرد ہو، اس کو آپ دیکھیے، اور اس کے لیے میں کمنٹ کا جو جملہ رہتا ہے یوٹیوب پر، وہ اس میں ایڈ کرنے کے لیے میں جملہ ہی بول رہا ہوں آج، کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، جیسے شازیہ علمی وغیرہ، یہ عورت کا نام ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ بہت مشہور ہو چکی ہے، اب تو یوٹیوب پر خالی میڈیا ہی نظر آ رہا ہے۔ تو ان سے ایک بات سے پوچھے، جیسے اس نے ایک جملہ کہا سورہ نساء کے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اچھا فرما رہا ہے بیسیکلی طور پر پیش کر دے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر تمہیں نہیں معلوم، تم کہاں سے پڑھے ہو، تمہارے کو نہیں معلوم، تمہارے کو اسلام نہیں معلوم، اس طرح کی باتیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ ہماری وہ عورت جس کی آواز بھی عورت، جس کے بال کی عزت، جس کے پاؤں ہاتھ کی عزت، جس کی زبان کی عزت اللہ پاک کے رسول نے کروایا، وہ عورت اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے اور اپنے حق کے مطالبہ کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ بڑا افسوس ہوا۔ آپ کو بیسکلی طور پر پازیٹیو انداز میں آپ کو اگر رکھنا ہے اپنا ویوز تو رکھیے، ہم نہیں کہتے ہیں آپ کہیے میرا سورس آف نالج اسلام کے بارے میں یہ ہے، لیکن آپ کسی کے سورس آف نالج کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو نہیں معلوم۔ آپ کو جو معلوم ہے آپ رکھ دیجیے۔ آیت نمبر 35 کے حوالے سے کہتی ہے کہ طلاق دینے سے پہلے دو خاندان کے لوگ بیٹھنا چاہیے، قرآن پاک میں ہے اور واقعی ہے، میں ابھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، کہ اگر بیوی اور شوہر کے درمیان انبن ہو جائے، انبن کا خوف ہو، تو شوہر کے ایک طرف سے ایک فیصل اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے ایک فیصل بیٹھے اور کچھ اپنا یریدا اصلاح یوفق اللہ، اور دونوں بھلائی کے ارادے سے بیٹھے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا۔ تو یہ سولوشن بتایا ہے کہ جب دونوں کے درمیان انبن کا مسئلہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بیٹھیں گے تب نہیں یہ صورت ہوگی، لیکن بیٹھنے سے پہلے ہی اگر شوہر نے طلاق دے دیا تو اب کیا صورت ہے بتائیے؟ سوال یہ ہے، اور یہ سوال ہے کہ ایک دم آسانی سے تھنک میں آنے کی چیز ہے، آسانی سے لاجک میں آنے کی چیز ہے۔ یار بیوی شوہر بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ پہ، اور بیٹھتے غصہ ہے، اب غصہ میں کیا بولیں گے؟ تو بھی اپنے ماں باپ کو بلا، ہم بھی اپنے ماں باپ کو بولے، اتنا کہاں سے فکر ہے؟ اگر دے دیا طلاق تب سوال یہ ہے کہ دیا سو طلاق ہوگا یا نہیں؟ سوال یہ ہے۔ بیٹھنا یہ سولوشن ہے، آیت نمبر 35 ایک دم ہے قرآن میں، لیکن نہیں بیٹھے اور طلاق دے دی، ایک دم چھوٹی سی بات، کوئی کنویں میں گر گیا، کوئی نہیں دیکھا، مرتا کہ نہیں، دوڑتے دوڑتے زہر پی لیا، حرام ہے پینا، مرتا کہ نہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ طلاق گناہ کبیرہ ہے یا نہیں، یقیناً گناہ کبیرہ ہے، زہر پینا یقیناً حرام ہے، خودکشی کرنا یقیناً حرام ہے، زنا کرنا یقیناً حرام ہے، لیکن یہ حرام ہونا ایک الگ حکم ہے، اس کی سزا ہے۔ لیکن اگر کوئی کر لے تب نہ حرام کی سزا ملے گی اس کو، کہ خالی حرام ایک ہوا ہے۔ سولوشن بتایا آیت نمبر 35 میں، لیکن اسی سے پہلے آیت نمبر 34 پڑھتا ہوں، اسی میں دیکھیے۔ اور ایک بات دھیان رکھیے کہ اپنے من کی آیتوں کو لینا یہ یہودیت ہے۔ قرآن پاک میں شروع میں آپ سنیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیت نمبر 86 یا 96 میں، بار نمبر 1 میں، کہ تم بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو اور بعض آیتوں کا ایمان کرتے ہو۔
یہ یہودیوں کو اللہ پاک نے کہا. تو اب 35 اس نے پیش کیا کہ قرآن میں ہے. اس کا ایک معنی تو سیدھا سا ہوا کہ قرآن کو گویا فالو کر رہی ہے وہ جو ٹی وی پر بیٹھی ہے. ایک معنی یہ ہوا صاف. اب جب کر رہی ہے تو 35 سے پہلے ایک کمنٹ لکھیے کہ 34 بھی دیکھو ڈاٹے میڈم, 34 بھی دیکھو محترمہ, توجہ دیجیے. 34 کی آیت پہلے پڑھ رہا ہوں. الرجال قوامون علی النساء. الرجال رجل بنے ہوتا ہے ایک مرد, الرجال بولے تو بہت سارے مرد, سنگولر اور پلورل کا مسئلہ ہوتا ہے. الرجال مرد, شوہر قرآن ہے. قوامون ذمہ دار ہے, افسر ہے, حاکم. علی النساء مردوں پر, عورتوں پر. ایک دم سمپل سا ترجمہ. مرد کو اللہ پاک نے عورتوں پر کیا بنایا؟ حاکم بنایا. اب یہ مولوی ملاؤں کی تو بات ہے نہیں, ایک دم سمپل سا ترجمہ ہے. مردوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تم ذمہ دار ہو, تم افسر ہو, تم نگراں ہو, تم حاکم ہو عورتوں کے لیے. یہ آیت نمبر 34 میں. اب آپ بتائیے یکساں سول کوڈ کو بھی آپ یہاں پر لے آئیے ذرا سے. اللہ پاک کہہ رہا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے, تو یکساں کہاں ہو؟ اور انہیں سے کہیے یہ قرآن ہے, یہ کوئی مولوی ملا کی بات نہیں. آپ دیکھو 34 دیکھو. تو یوسیسی کیسے؟ یوسیسی اس وقت ہوتا جب الرجال والنساء سواء, یہ عربی بنتی کہ مرد اور عورت ایکول ہے, مرد اور عورت سواء برابر ہے, تو یوسیسی کا عقیدہ صحیح. لیکن کہا جا رہا الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے عورتوں پر. جو بھی ترجمہ آپ کہیں ڈکشنری میں کیجئے, قوامون قائم سے ہے کھڑا ہونا, ذمہ دار, نگران. کسی بھی زاویے سے غلام تو مانا کر ہی نہیں سکتے, اور کسی زاویے سے برابر بھی مانا نہیں کر سکتے, کیونکہ النساء ہے. النساء بھی نہیں, الرجال النساء ایسا نہیں. الرجال قوامون علی النساء, علامہ پر ہوتا ہے, علامہ پر ہو. عورتوں پر مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا. یوسیسی کا رد ہو گیا. یکساں سول کوڈ کیسے آپ لا سکتے ہیں؟ اور جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہمارا لا ہے, سپریم کورٹ میں بھی آپ رکھے ہوئے اس کتاب کو, تو جو کتاب کہے گی اسی زاویے سے نا آپ کو قانون بھی دیکھنا ہوگا. اب اگر یوسیسی بولتے ہیں تو اس کا مطلب الرجال قوامون علی النساء, اس کو نکالنا ہوگا, کیونکہ اس کو پرسنل لا مان چکے ہیں آپ. قرآن کو آپ کانسٹیٹیوشن آف اسلام مان چکے ہیں, تب تو سپریم کورٹ پر رکھے ہیں اس کو. یہ مذہبی کتاب ہے ہماری, مان چکے ہیں. تو آپ نہیں بولیے, یہ جو بولنا ہو وہ بولیے. اس یوٹیوب پر کمنٹ کیجیے آپ اس طرح کہ میڈم ذرا 34 آیت نمبر بھی دیکھیے. جس آپ ایکول کی بات کر رہے ہیں وہیں پر آپ کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ کو پیریڈز آ جائے, دنیا کا کوئی مفتی نہیں آپ کو نماز کا حکم دے گا. ہم بیمار بھی رہے, ناپاک بھی رہے, تو شریعت کہتی چل نہا, پانی نہیں تو تیمم کر, ہاتھ میں طاقت نہیں تو اشارے سے پڑھ, معافی نہیں ہے. اب ہم مانتے ہیں, پھر بھی ہم مجبوری کا نعرہ نہیں لگاتے کہ ہم کو اللہ نے مجبور رکھا, نہیں بولتے. کیوں؟ قانون بلیو کرنے کی چیز ہے, اور وہ اللہ کا قانون ہے, اس کو تو بلیو کرنا ہی ہے. اسی لیے تو ہم مومن ہیں, تو ہم ڈسکس نہیں کرتے. اتنا حالانکہ بظاہر مجبوری نظر آ رہی کہ نہیں, بیوی سوئی ہوئی ہے, اب شوہر کو حی علی الصلاۃ کہا گیا, جانا ہی پڑتا, سمجھ رہے ہو. لیکن بیوی کو پیریڈ سے اب سوئی لو, پھر بھی کبھی نہیں کہتے کہ ارے تمہیں ٹھیک ہو, تم کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وعدہ دیا ہے. نہیں, جہاں جس طرح قرآن نے کہہ دیا ہم اسے مانتے ہیں. تو ابھی بھی کہا ہے 35 میں سولوشن بتایا گیا کہ دونوں بیٹھے. لیکن سوال یہ نہیں کہ بیٹھنے کا ہم انکار کر رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ اگر بیٹھنے سے پہلے ہی طلاق دے دیا, پانی پینے سے پہلے ہی پانی گر جائے, سوال ہے نہیں. لانے کے لیے نہیں دیکھے کیا ہو, نہیں دیکھے اب گر گیا, کیا کرنا ہے, اب اس کو اٹھا نہیں سکتے, کیا کر سکتے ہیں, دوسرا لو, یہی تو سوال یہ نہیں ہے کہ سولوشن پر ہم کو اعتراض ہے, 100% ایمان ہے. لیکن جو یوسیسی اس کے ذریعے سے آپ باتیں کر رہے ہیں یا طلاق کے مسئلے کو ایشوز بنا رہے ہیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے, یہ انٹرفیئر ہے, اسی کو مداخلت ہے, یہ برداشت نہیں. اور اس بات کو ایک دم کھلے عام کہیے, دیکھو بھائی یہ ہم مسلم اپنے لیے نہیں, لا کے لیے, اس لیے مسلم پرسنل لا ہے, پرسنل مسلم لا نہیں بول رہے ہیں.
पर्सनल मुस्लिम लॉ नहीं बोल रहे, मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए लड़ रहा। तो लॉ पर्सनल है, मुस्लिम पर्सनल नहीं है। इसीलिए तो अबू बकर भी चले गए, उमर भी चले गए, उस्मान भी चले गए, हुसैन भी चले गए, सब चले गए। वो पर्सनल अपने लिए नहीं गए, लॉ को बचा करके गए। तो लॉ आज भी वही। तो लॉ जो हमारा है ये हमारी वजह से नहीं है, वो अल्लाह ताला की वजह से। इस बात को समझना है। आप 2 साल के बाद फिर आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, फिर ऐसे ही दूसरे लोग आएंगे तो फिर वो विरासत के मसले को कहेंगे कि नहीं भाई और बहन को बराबर देना चाहिए, यही बोलेंगे भाई बहन को बराबर देना चाहिए। तो फिर अब कुरान पाक उनको पेश कीजिए, कुरान पाक को आप कानून मानते हो? हाँ, सूरह निसा आयत नंबर 10-11 में देखिए, अल्लाह पाक ने फरमाया कि 1 रुपया बेटा को देना, 8 आना बेटी को देना। यूसिफुल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। आधा बेटी को मिलेगा और आधा एक बेटे को मिलेगा। कुरान कह रहा, ये कोई मौलवी मुल्लाओं की तो बात नहीं। ये लफ्ज बार बार इसलिए बोल रहा हूं मैं कि इस लफ्ज को बहुत ज्यादा इशू बनाया गया कि मौलवी मुल्लाओं की बात है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं अब इधर उधर जा ही नहीं रहा हूं। ये मौलवी मुल्ला की बात। यूसिकुमुल्लाहु, अल्लाह तुम्हें वसीयत फरमाता है, हुक्म देता है, ऑर्डर करता है क्या? फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करि, कि मर्दों को, मिस्लो, बराबर, हज़, हिस्सा, उन्सयैन, 2 औरतों का। एकदम आसान हो गया। 2 औरतों के बराबर एक मर्द को हो मिलना, मतलब एक औरत को 1 रुपया मिल रहा तो मर्द को 2 रुपया मिल रहा कुरान में। तब दूसरी हुकूमत आएगी तो ये विरासत की नहीं, यहाँ पर तो इक्वल नजर नहीं आ रहा ना, इक्वल नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारे कानून में इंटरफेयर नहीं कर रहे, अल्लाह के कानून में इंटरफेयर कर रहे। हम बनाए ही नहीं उसको, हम तो फॉलोवर हैं, हम तो बिलीवर हैं, हम तो मानने वाले हैं। एक भी ऐसा कानून बताइए जो हमने बनाया हो, हमने ऐड किया। तलाक का मसला, छोड़ो 3 तलाक के मसले। अगर किसी ने 1 तलाक दे दिया और बीवी को लौटाना नहीं चाहता, होगी कि नहीं होगी तलाक? क्योंकि तलाक निकाह की अपोजिट चीज का नाम है। निकाह बोले तो जुड़कर रहना, तलाक बोले तो अलग रहना। तलाक माने अलग अलग होना, और निकाह बोले तो मिलना। बीवी और शौहर का इकट्ठा होना को निकाह बोलते, और इस इकट्ठे को की डोरी को खत्म कर देने का नाम तलाक है। तो 3 तलाक छोड़िए, 1 तलाक भी अगर किसी ने दे दिया तो अलग होगी कि नहीं बीवी? भाषण में तो मोदी जी ने कहा था कि अगर कोई हिंदू औरत अपने पेट पे बच्चे मारती है, उनको सलाख में डाल दिया जाए, इसमें डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। बच्चियों को अगर न मारो, इसी तरह अगर मुसलमान 3 तलाक देता है तो उसको भी जेल में डाल दिया जाए। अब एक लफ्ज बोलिए मोदी जी, अगर जेल में डाल दोगे तो फिर उनकी बीवी का कौन करता? बात तो यहाँ औरत ही पर आ रही है ना। जेल में शौहर रहेगा तो बीवी की देख रेख कौन करेगा? फिर चले थे हक देने के लिए। शौहर जब जेल में होगा तो बीवी को हक कैसे दिया जाएगा? इस्लाम की खूबसूरती समझो। अगर कोई तलाक दे दे, 3 पीरियड्स के दरमियान तक शौहर पर नाम नफका वाजिब है, ये इस्लाम है। और जेल डाल दोगे तो कहां से देगा वो? बताइए, देख रहे हैं आप? और घर से भी नहीं निकाल सकते उनको, ये शरीयत है। और इस 3 महीने के दरमियान अगर कोई उनका पुरसाने हाल होगा, बाप माँ होगा, तो 3 महीने तक यहाँ शौहर से लेगी, फिर जाकर अपना 3 महीने तक का तो मसाला आराम से कुछ ना कुछ तो हल निकल ही जाएगा। कितना खूबसूरत मजहब है। और सडनली अगर डाल दिए तुम जेल में, तो फिर उस जेल में रहकर क्या कमाएगा, क्या भेजेगा, क्या नानो नफका देगा? फिर इस औरत का क्या? तो औरत के नाम पर औरत ही का इस्तेहसाल कर रहे हैं, औरत के नाम पर औरत का इस्तेहसाल कर रहे हैं। जेल में डालने की बात कर रहे हो शौहर को। अगर तलाक दे दे तो तलाक देने के बाद जेल में डाल दिया जाए तो फिर उस औरत का क्या हिसाब? औरत की कौन खबरगिरी करेगा, कौन लेगा? तुमको ये कानून, हाँ, पहले अनुरोध करो, जैसे इस्लाम ने कहा है खबरदार 3 तलाक नहीं देना, खबरदार तलाक नहीं देना, जैसे खबरदार जिना नहीं करना, खबरदार शराब नहीं पीना, खबरदार खुदकुशी नहीं करना, खबरदार जहर नहीं पीना। खबरदार किया है शरीयत, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं ना, फिर भी लोग कर रहे हैं ना, फिर भी लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो खबरदार किया है शरीयत ने, तुम्हारे करने की जरूरत है। एक बात। दूसरी सबसे बात, लफ्ज़ तलाक ये कोई आपका बनाया हुआ इख्तिराई पहलू नहीं, कुरान पाक का पहलू।
اب طلاق، سورہ طلاق، یہ سب ساری چیزیں قرآن کے الفاظ ہیں. قرآن کو نبی سے زیادہ سمجھدار صحابی نہیں ہے تو ہندو کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے، نبی سے زیادہ سمجھدار. اب ایک آیت کریمہ آپ کو بتاؤ، سورہ احزاب پارہ نمبر 21 میں آپ لاسٹ پیج کی آیت کریمہ، کرسی دیجیے، آپ لیجیے. ہاں دیکھیے پارہ نمبر 21 کی لاسٹ پیج کی آیت دیکھیے آپ. اللہ سبحانہ کتنا عمدہ سولوشن بتا رہا ہے. یہ نئی بات ہے، اب دیکھیے گا. حضور علیہ السلام کی بیویوں نے اسٹرائک کر دیا. آپ کے حساب سے سمجھا رہا ہوں. اسٹرائک کا مطلب یہ کہ وہ راشن وغیرہ کیسا، اب آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے پاس اگر 2 وقت کی بھی روٹی ہو تب بھی اس کو سمجھتے ہیں انکمپلیٹ زندگی ہے نا. ہم مصطفیٰ تو مسلسل پیٹ پہ پتھر مارتے ہیں، کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، کئی دن تک. اور بالکل ایک دم متفق روایت ہے، پریکٹیکل ہے صحیح. لیکن کس کی بیٹی، ابو بکر کی شہزادی، عمر کی شہزادی، اتنے بڑے مالدار کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں تھی. اب حضور پیٹ پہ پتھر، ارے ابھی معلوم ہو جائے کہ شوہر کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے تو پتہ نہیں کیا کرتی عورت. اس لیے یہ کمزوری کبھی بھی نہیں بتانا عورتوں کو. کیسے بھی قرضہ خدا نہ کرے کبھی لینے کی نوبت آئے، لیکن ایسا نہیں بتانا کبھی بھی. کہنا یہ ہے کہ جب ان کو مطلب ان لوگوں نے آپس میں حضرت حفصہ حضرت عائشہ وغیرہ نے بیٹھ کر کہا آج جو ہے ہم حضور علیہ السلام سے ہم مانگیں گے زیادہ راشن، ہم گھر میں اچھا کھاتے تھے، یہاں آ کر کے ایسا کرے تو کیسا. اس طرح سے یہاں کے حساب سے سمجھا رہا ہوں میں. حالانکہ ان کی قدموں کی دھول کی برکتوں سے ہماری پوری خاندان کی عورتیں بخشی جائیں گی انشاءاللہ. توجہ دیجیے. لیکن سمجھانے کے لیے قرآن لا ہے ہمارا. ایسا جب کیا تو رسول پاک تشریف لایا، دیکھا چہرہ سب کا تھا. صاحب جان رہے ہیں میرے آقا، مسکرا کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ تو کہتے آج سے ہمارے کو راشن زیادہ ہونا تو ہونا. اچھا راشن ہم لوگ کریں تو خودکشی کرنے والی نظر آتی، سوائے چھوڑا چھوڑی کی کچھ نظر نہیں آتی. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ، اپنا تیقن دلایا کہ قرآن پاک میں کہہ دیا حبیب آپ کچھ مت بولیے، ہم بولتے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولیے، ہم وحی کریں گے پھر بولیے گا. سبحان اللہ، وحی الہی بولتے. سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ پاک نے ایک آیت کریمہ لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. پارہ نمبر 21 کی اب لاسٹ کی ایک آیت کریمہ سنیے، دیکھ کر کے پڑھوں برکت حاصل بہت مزہ آیا. میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، دھیان دیجیے گا. اور سب میں ایک ہی کمنٹ کیجیے گا، جو بول رہے ہیں قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں، تو پھر یہ آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، آپ بھی ایڈ کیجیے اس میں. اصل ہم لوگوں کو وہ جاہل سمجھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ اپنی عزت کی چھپانے کے لیے میڈیا میں نہیں آتے ہیں، اپنے ہی میں رہتے ہیں الحمدللہ. ارے ہمارے کو کیا ہی کوئی تعارف شہرت اور نہیں ہونا، تو اندر رہتے تو ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. جب پورے میدان خالی ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ میدان باپ کی ہے. واہ واہ، میدان خالی ہے تو آپ کی ہے، یہ کیا؟ توجہ دیجیے گا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 میں دیکھیے اللہ پاک سولوشن. اسی لیے میں نے ایک عنوان بھی دیا ہے، طلاق از دا سولوشن آف دی پرابلم بٹ ناٹ دی پرابلم. یہ عنوان ہی دے دیا میں کہ پرابلم کا حل ہے طلاق، پرابلم نہیں ہے. پرابلم کا حل ہے. جب دو کے درمیان پرابلم ہو گیا تو اس پرابلم سے نکلنے کے لیے اللہ نے طلاق کا مسئلہ رکھا ہے، طلاق کا مسئلہ رکھا ہے. تو یہ سولوشن ہوا نا. توجہ دیجیے اللہ پاک. اب آپ قرآن سے سنیے آیت نمبر 28 میں، یا ایھا النبی، اے حبیب مکرم، اے غیب کی خبر بتانے والے حبیب سنو. قل، کہہ دیجیے، لازواجک، اپنی بیویوں سے. واہ، بیویوں کو سامنے رکھ کر ایک ذہن دیا کہ اتنی بڑی اعلیٰ عورتوں کو جب یہ پہلو دیا جا رہا ہے، آج کی عورتیں کس کھیت کی ہیں سمجھ لیں. اور یاد رکھیے گا پارہ نمبر 21 میں سورہ احزاب میں ایک آیت ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، نبی کی ساری بیویاں قیامت تک کی مومنوں کی مائیں ہیں. باپ رے باپ، قیامت تک کی مومنوں کی مائیں ہیں. نوٹ کرے، ماں کا درجہ رکھتی ہے. اب ان کی شان سنیے. ان بیویوں کو اللہ پاک نے حبیب پر پریشر ڈالنے کی وجہ سے، دھیان دینا، اور یہ عبرت بھی ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، نوٹ کیجئے گا، پریشر ڈالا
تم کو چاہیے راشن چاہیے زیادہ, حقوق چاہیے زیادہ, یہی بول رہے ہیں نا, حقوق نسواں, آزادی نسواں, عورتوں پر ظلم, تو یہ سب تو دنیا کے ٹپ ٹاپ چاہیے. اللہ پاک سے وہی فرما رہا, اپنی بیویوں سے کہیے کیا, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم دنیاوی زندگی, حیات الدنیا, حیات مانے زندگی, دنیا مانے دنیا, تو حیات الدنیا تریدنا, اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو, وزینتہا, اور اس کی ٹیپ ٹاپ چاہتی ہو, تم چاہتی ہو کبھی گوا لے کر کے جائے, کبھی کشمیر لے کر جائے, کبھی سنگاپور لے کر جائے, یہ چاہتی ہو, دھیان دیجیے گا, میں اس کو بیس بنا کر کے آج کا ایکسپلین کر رہا ہوں. کیا اگر تم چاہتی ہو تو یہ حبیب کہہ دیجیے فتعالین, عرب گئے ہوں گے تو تعال کا لفظ تو بہت اچھے سنے ہوں گے, تعال حاج, تعال حاج, تو فتعالین, عورتوں آؤ, عورتوں آؤ, یعنی بیویوں آؤ, کیا بات ہے, خیر, تو بیویوں آؤ, فتعالین آؤ, اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور ٹیپ ٹاپ چاہیے تو آؤ. یہ اللہ پاک فرما رہا, کیا فرما رہا آگے, امتعکن, میں تجھے اچھی طرح راشن دے دیتا ہوں, پورا فائدہ کی چیز تمہیں دے دیتا ہوں, جتنا چاہیے تمہیں دے دیتا ہوں, امتعکن, لیکن سنو آگے, واسرحکن سراحا جمیلا, اور اچھے سے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. سراح مانے چھوڑنا, تصریف چھوڑنا. پیچھے پڑھے تھے آپ کہ طلاق دینے والوں بیوی کو یا تو اچھے سے رکھو یا چھوڑ دو. رکھنے کو امساک بولے تھے اور چھوڑنے کو تسریح بولے تھے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان. امساک مانے روکے رکھنا اچھے سے, نہیں تو چھوڑ دینا اچھے سے. اب اللہ پاک فرما رہا سراحا جمیلا, چلتے پھرتے کا لفظ اور مذاق کا لفظ بولنے والے میڈیا مجھے بتائے, قرآن پاک نے حبیب پاک کے ذریعے سے کہوایا, اپنی بیویوں سے کہو دنیا چاہیے, ٹیپ ٹاپ چاہیے, حقوق چاہیے تمہیں, یہ لے لو, سب دیتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ طلاق بھی لے کر کے جاؤ, ساتھ ہی ساتھ چھوڑ بھی رہے ہیں ہم تم کو. یہ آیت نمبر 28 میں ہے, یہ مولوی کا ترجمہ نہیں, کہیں سے بھی ترجمہ کروا لیجیے. ہم تمہیں چھوڑتے ہیں, اور یہ کون کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے حبیب کو. طلاق اگر مذاق ہوتا تو اللہ مذاق کرتا, اور وہ بھی حبیب سے, حبیب کی بیوی کے مسئلے پر, تو پھر تو مذاق ہی بن جائے گا اسلام, کیونکہ اللہ کا دیا ہوا مسئلہ, وہ مذاق کرے گا. تو آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا حبیب یہ دنیا چاہ رہی ہے تو دے دیجئے دنیا اور چھوڑ دیجئے ان کو. لیکن آگے فرماتا ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر یہ عورتیں, یہ بیویاں اگر چاہتی ہیں اللہ کو, رسول اللہ کو اور آخرت کو چاہتی ہے, تو ان کو کہہ دیجئے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ نے ان جیسی عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا. سبحان اللہ. اب کتنا آسان ہے, یہ لوگ صرف دنیا ہی کے حقوق کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں, دنیا ہی کے حقوق کے بارے میں. تو جو بھی عورتیں ٹی وی پر آ کر, جو بھی مسلمان نام کی عورتیں آ کر کے اس طرح کی بات کر رہی, ان کو یہ آیت کریمہ سناؤ کہ اگر تمہیں دنیا کے حقوق چاہیے, نوکری چاہیے, ایکولی چاہیے, یوسیسی چاہیے, تو سب کچھ تمہیں دیتا ہے, لیکن اسلام میں رہنے کی تمہیں اجازت نہیں. جاؤ, دنیا چاہیے, آخرت چاہیے تو تمہیں اللہ کو ماننا ہوگا, رسول کو ماننا ہوگا, آخرت کے تصور میں جینا ہوگا. کتنا آسان سلوشن. اب اس کو مذاق کہیں گے کہ عورتوں کو دنیا کے حقوق نہ ملنا ظاہری طور پر یہ مذاق ہے. دونوں مل کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے, ایک چھوٹی سی مثال بتائیے, 15 سال 20 سال 25 سال تک آپ کی بچی الحمدللہ گھر میں رہی, پڑھی, کوئی شکایت نہیں, لیکن جیسے ہی جاب کرنے گئی تو ایک ہی سال کے بعد دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, ممی یہ میرے باس ہیں, میں نے ان سے شادی کر لی. آپ بتائیے, جس کے لیے آپ نے رات دن اکٹھا کر دیا تھا, آج وہ آپ کو بولنا تک گوارا نہ کی, اور صاف بول رہی ہے انڈیا کا قانون ہے نا, 18 سال کے بعد جو ہے آزاد ہے عورت, جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے. ایسا کیسے, جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے؟ یہ انڈیا کا قانون بنایا ہوا ہے. لیکن ذرا کبھی تو اسلام سے پوچھ لیتے کہ اسلام نے کیا یہ تصور دیا ہے کہ جس سے چاہو کر لیتے؟ اسلام نے کہا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, کہ لوگوں, اے مومنوں, مشرک عورت سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. اور اے عورتوں,
مشرک مردوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لینا. دونوں کو پرمیشن دیتے. اب بتاؤ شاہ رخ خان نے کس سے شادی کیا؟ عامر خان نے کس سے شادی کی؟ شاہ نواز نے کس سے شادی کی؟ عباس نقوی نے کس سے شادی کی؟ کیا اسے تم مسلمان سمجھتے ہو؟ اگر قرآن کو نہ مانتے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے ہندو سے شادی نہ کرنا، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کو، جب تک وہ ایمان نہ لے. اور آج تک ایمان کیا ہے؟ بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں تو ویسے ہی آرین، تو ویسے ہی راہل، ویسے ہی ساہل، الٹے پلٹے نہ رکھتے. کچھ سمجھے آپ جملہ؟ تو کہنا یہ ہے کہ آج جو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے وہ صرف آپ کی اس کوتاہی کی سزا ہے آپ کو کہ آپ نے علماء سے اعتماد، علم سے اعتماد، شریعت سے اعتماد، یہ سب جو ہے کھو دیا ہے. سوئے ہوئے تھے، اب ایک دم جاگ جائیے. آپ کا قرآن واقعی کمپلیٹ ہے. ابھی میں نے 3-4 آیت کریمہ آپ کو بتایا، اور 3-4 آیت کریمہ سے اتنا تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ واقعی قرآن میں سب کچھ ہے. طلاق کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، واقعی یہ سولوشن ہے. اور جب رب العالمین پیش کرے وہ تو اور سولوشن ہے. اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کو تم صرف بلیو کرنا، ماننا، اس کے اندر نہیں جانا. مثال دے دیجئے، الف لام میم پڑھتے ہوا ترجمہ نہیں جانتے، حامیم پڑھتے ہوا ترجمہ نہیں جانتے. حالانکہ جب لا کی بات آتی ہے تو پورے قرآن کو لا کہتے ہو، پورے قرآن کو لا کہتے ہو، پورے قرآن کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں کچھ ایسے بھی حقائق، کچھ ایسے بھی اسرار و رموز ہیں جن کا آپ کو ہم کو علم نہیں. تو جب ہم مسلمانوں کو علم نہیں ہو سکتا پورے قرآن کا، ان ہندوؤں کو کیسے علم ہوگا؟ وہ تو بلیور ہے ہی نہیں، کیسے علم ہوگا ان کو؟ ان بیٹے سے پوچھئے ماں کی قدر. جو بیٹا ہے اور اس کی ماں ہے، جو بیٹا ہی نہ ہو، جو ماں ہی نہ رکھتا ہو، اسے کیسے معلوم ہوگا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، بیٹے کی قدر کیا ہے؟ ماں سے پوچھو. ماں ہی نہ بنی ہو، بیٹے کی قدر ہے. بس یہی میں کہوں گا کہ آج کی جو آیت کریمہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بلیور ہو اور تمہارا مددگار قانون دینے والا رب العالمین ہے. اینی ٹائم وہ ہے. تم مر جاؤ گے، نسلیں چلی جائیں گی، سب ختم ہو جاؤ گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نیک بندے کے انتقال کی وجہ سے اللہ کے قرآن پر کوئی حرف نہیں آیا، کوئی چینجنگ نہیں آئی، تو ہم جیسے گنہگاروں کی وجہ سے کیسے چینجنگ آ سکتی ہے؟ جب ابو بکر تشریف لے گئے، عمر تشریف لے گئے، اور سب سے بڑے قانون ساز محمد رسول اللہ تشریف لے گئے، پھر بھی قرآن وہاں سے لے کے آج تک صبح قیامت تک ایسے ہی محفوظ. اس کا الف کا اس کا ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں. اللہ ہو اگر ہے تو اللہ ہے نہیں ہوا، ان اللہ ہے اگر ہے تو ان اللہ ہے نہیں ہوا ہے. تو جب زبر سے تبدیل نہیں ہوا، اس کا قانون، اس کے اندر کا مطلب کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو عورتیں ٹی وی وغیرہ پر بیٹھ کر ڈیبیٹ وغیرہ کر رہی ہیں، اس میں آپ مت جائیے. کمنٹ کرنا ہو تو اس قسم کی آیتیں سنیے، علماء کی باتیں سنیے. یہ ہمارے 40ویں ایپیسوڈ ہوں گے تحفظ شریعت کے عنوان سے. آپ سب کو سنیے، اور جو دلائل صرف قرآن سے دیے جا رہے ہیں وہ دلائل کو کوٹ کیجیے اور کمنٹ میں لکھیے کہ میڈم ذرا اس کو بھی دیکھیے، میڈیا والوں ذرا اس کو بھی دیکھو. یہ میرا پرسنل لائف اینڈ لا نہیں ہے، یہ مسلم کا بعد میں ہے، پرسنل لا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ پرسنل ہے، یہ الہی قانون ہے، یہ توحیدی قانون ہے. جب ہم نے اس کو بنایا ہی نہیں ہے تو ہم پر تھوپ رہے ہو کیوں چینجنگ کا مسئلہ؟ اس پر تھوپو جو کہ جس نے بنایا ہے، اس سے کہو جس نے بنایا ہے. رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ایمان والوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے. ہاں وہ روشنی عطا فرماتا ہے. والذین کفروا، لیکن جو کافر ہے، نام لے کر کے آپ کہو جو کافر ہے، یہ مودی وغیرہ کافر ہے، مومن تو ہے نہیں. تو جو کافر ہے اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو مددگار ہے وہ طاغوت ہے. اور طاغوت بتا چکا ہوں میں، اللہ کے اپوزیشن کو طاغوت کہتے ہیں، اللہ کے اپوزیشن کو طاغوت کہتے ہیں. یہی تفسیر آپ اپنے دماغ میں رکھیے. تو یہ طاغوت کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، الٹا، فرام نور ٹو ظلمات، یہ طاغوت کا کام. اور فروم ظلمات ٹو نور، یہ رب کا کام. روشنی کی طرف لے جانا یہ رب کا کام ہے، اور روشنی کو مات کرنا یہ طاغوت کا کام ہے. اپوزیشن آف گاڈ، اللہ کے اپوزیشن کا کام ہے. تو فرمایا جا رہا ہے یخرجونہم، یہ طاغوت اور اللہ کے جو اپوزیشن ہے، دشمن ہے، شیطان ہے، یہ ان کو نور
سے ظلمات کی طرف نکالتے ہیں. لیکن سنو اولئک اصحاب الجنہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو نکل جائیں گے ان کے دام میں آ جائیں گے, ان کے دھوکے میں آ جائیں گے, اللہ ان کے ناموں کا لحاظ نہیں فرمائے گا. هم فیہا خالدون, یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آج شاہنواز حسین کو دیکھیے ہمارے اسد میاں پر کس طرح سے انگلی اٹھا رہا, کس طرح سے کہ نہیں آپ کو نہیں معلوم, آپ یہ آپ کو وہ نہیں, قرآن میں کہیں نہیں, کس طرح نہیں. ارے ظلم کی تائید کرنا بھی ظلم ہے. کم سے کم آپ اتنا تو بول سکتے تھے بھائی قرآن پاک میں الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک کیا ہے. سب سے پہلے نبی سے پوچھتے ہیں, ان کے بعد نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں, ان کے بعد تابعین سے پوچھتے ہیں. اس طرح کی باتیں کری جائے تو بڑی اچھی بات ہے. ڈائریکٹلی آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو, نہیں 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 آپ کو نہیں معلوم ہے, یہ نہیں معلوم ہے, حکومت بھلائی چاہ رہی ہے, بھلائی چاہ رہی ہے تو ہمارے ڈھول تاشی کو ختم کرو, ہمارے جہیز کو ختم کرو, خودکشی کے ختم کرو, غریبی کو ختم کرو, اکنامک کا مسئلہ صحیح کرو, یہ ساری چیزیں یہ سب صحیح کرو. اس لیے یہ سیاسی ایشوز ہیں اور یو پی کے الیکشنز جب تک نہیں ہوئے یہ ہوتا رہے گا. دیکھیے گا الیکشن کا مسئلہ ختم ہوا یہ سب بند ہو جائے گا, پھر جا کر کے کچھ ہوگا, پھر ایسے ہی کرتے رہیں گے. آپ سب کا اسلام ہے الحمدللہ, یہ اللہ کا قانون ہے. جب آپ نے بنایا ہی نہیں ہے تو آپ اس پر دھیان کیوں دیں گے؟ آپ بلیور ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ایمان یقین کو بتاتا ہے اور یقین شک کے خلاف ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ یقین کی دنیا میں زندہ رہیے. آپ کو اللہ فرما رہا ہم تمہارے مددگار ہیں. یہ 5 سال کی حکومت تمہاری کتنی بھی مدد کر دے, یہ 5 سال لمیٹڈ حکومت ہے. ہم احکم الحاکمین ہیں, ہمیشہ کے حاکم ہیں. ہم اعلان کرتے ہیں تم ہمارے پرسنل لا کو, ہمارے قانون کو, ہمارے قرآن کو مانو گے, ہم تمہاری ہمیشہ مدد کریں گے. مسلمانوں آپ کی مدد چاہیے ریگولر کے طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلیور ہو تو ہمیشہ آپ رہو. اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کی حفاظت فرما, مومنوں کی حفاظت فرما, ہمارے اسلام کی حفاظت فرما, ہمارے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے قانون کی حفاظت فرما. ہم سب کو ایک نیک بنا کر پروردگار متحد و متفق رکھ کر اپنے اور اپنے حبیب کی محبت پر زندہ رکھ مولا. ماں باپ کے کا ادب و احترام کرنے والی اولاد بنا مولا. جو انتقال کر چکے ان کی بخشش فرما مولا. جو زندہ ہونے سے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک